دوستو، سرائے مسنون ایک بہت ہی اہم مضمون موصول ہوا ہے، جس میں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی کے والد صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے محمد قمر الزمان ندوی کہتے ہیں: یہ مضمون ان کے چند جملے پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ العالی اپنی کتاب میرے والد میرے شیخ میں تحریر فرماتے ہیں: حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے تھے کہ آغاز شباب میں دوسروں کی تردید کے لیے بڑی شوق اور چلبلی تحریر لکھنے کا عادی تھا، اور تحریری مناظروں میں میرا طرز تحریر طنز و تعریض میں بھرپور ہوتا تھا، اور ختم نبوت مولانا کی کتاب میں نے اس زمانے میں لکھی تھی، لیکن اس کے شائع ہونے کے بعد ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس نے میرے انداز تحریر کا رخ بدل دیا، اور وہ یہ کہ میرے پاس یہ قادیانی کا خط آیا، جس نے لکھا تھا کہ آپ نے اپنی کتاب ختم نبوت میں جو دلائل پیش کیے ہیں، بنظر انصاف پڑھنے کے بعد وہ مجھے بہت مضبوط معلوم ہوتے ہیں۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ میں مرزا صاحب کی اتباع سے تائب ہو جاؤں، لیکن آپ نے اس کتاب میں جو اسلوب بیان اختیار کیا ہے وہ مجھے اس اقدام سے روکتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ جو لوگ حق پر ہوتے ہیں وہ دلائل پر اکتفا کرتے ہیں، تن و تشنیع سے کام نہیں لیتے۔ اس لیے میں اب تک اپنے مذہب پر قائم ہوں، اور آپ کے تن و تشنیع نے دل میں جو کچھ ضد بھی پیدا کرتی ہے۔ حضرت والد صاحب فرماتے تھے: یہ تو معلوم نہیں کہ ان صاحب نے یہ بات کہاں تک درست لکھی تھی، لیکن اس واقعے سے مجھے یہ ضرور معلوم ہوا کہ تان و تشنیع کا یہ انداز مفید کم اور مضر زیادہ۔ چنانچہ اس کے بعد میں نے ختم نبوت پر اس نقطۂ نظر سے نظر ثانی کی، اور اس میں ایسے حصے حذف کر دیے جن کا مصرف دل آزاری کے سوا کچھ نہ تھا، اور اس کے بعد کی تحریروں میں دل آزار اسلوب سے مکمل پرہیز شروع کر دیا۔ مفتی شفیع صاحب فرماتے تھے کہ ہمیں انبیاء علیہ السلام کے طریقہ کار سے سبق لینا چاہیے کہ وہ ہمیشہ گالیوں اور طعنوں کے جواب میں پھول برساتے رہے ہیں۔ انہوں نے کسی بھی سخت کلامی کا جواب بھی نہیں دیا۔ مثلا حضرت ہود علیہ السلام سے ان کی قوم کہتی تھی کہ بلا شبہ ہم آپ کو بے وقوفی میں مبتلا پاتے ہیں اور آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس فقرے میں انہوں نے بیک وقت جھوٹا ہونے
اور بیوقوف ہونے کا طعنہ دیا ہے۔ اگر آج کا کوئی مناظر وہ دائی ہوتا تو جواب میں ان کے باپ دادا کی بھی خبر لے لیتا، لیکن سنیے کہ اللہ کے پیغمبر کیا جواب دیتا ہے۔ اے قوم، میں بے وقوفی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں تو پروردگار کی طرف سے پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ دعوت کا کام انبیاء علیہم السلام کی سنت اور وراثت ہے، اس لیے اس میں غصہ نکالنے، طنز کے تیر و نشتر چلانے، یہ فقرہ کس کر چٹخارے لینے کا کوئی موقع محل نہیں۔ اس کام میں نفسانیت کو کچلنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے دوسروں کی گالیاں کھا کر بھی دعائیں دینے کا حوصلہ چاہیے۔ میرے والد، میرے شیخ اور ان کا مزاج و مذاق، صفحہ 110 از مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مجز اللہ العالی۔ تحمل، برداشت اور نبوی مزاج و مذاق اور اخلاق و کردار کا ایک واقعہ ہم مفتی صاحب کی تحریر کے حوالے سے بھی پیش کرتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شاہ اسماعیل شہید واعظ کہنے کے بعد جامع مسجد کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے کہ اتنے میں مخالفین میں سے کوئی سامنے آیا اور اس نے مولانا کی تحقیر و تقریر کی غرض سے کہا، مولانا، میں نے سنا ہے کہ آپ حرامزادے ہیں۔ تصور تو فرمائیے کہ یہ بات اس شخص سے کہی جا رہی ہے جو ایک طرف علم و فضل کا دریائے بے گراں ہے اور دوسری طرف خاندانی طور پر مسلم شہزادہ، اور جس نے دین کی خاطر اپنے سارے شاہی ٹھاٹ باٹ کو تخ کر دیا، اور پھر یہ بات اس وقت کہی جا رہی ہے جب وہ واعظ کہہ کر اتر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس وقت ان کے کچھ نہ کچھ معتقدین یا ہم خیال حضرات بھی ساتھ ہوں گے۔ آج اگر ہم کسی واعظ سے ایسے ماحول میں یہ بات کہی جائے تو واعظ صاحب غصہ ہو کر اس کے حسب و نسب کو مارس بحث میں لے آئیں گے، اور ان کے رفقا یقیناً ایسے شخص کو سلامت نہ جانے دیں گے۔ لیکن بے نفسی کی انتہا دیکھیے کہ حضرت شاہ صاحب نے جواب میں فرمایا، جناب، آپ کو کسی نے غلط خبر پہنچائی ہے۔ میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو اب تک دہلی میں موجود ہیں۔ اور اس طرح حضرت شاہ صاحب نے معترض کے اس فقرے کو جو صرف گالی کے لیے بولا گیا تھا ایک علمی مسئلہ بنا کر سنجیدگی سے جواب دیا۔ یہی وہ طرز عمل تھا جس نے سنگین انسانوں کو نور کیا اور جس کی پناہ پر دعوت حق کی فضا ہموار ہوئی۔ دیکھیے، ان واقعات کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے اور صبر و تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ خدا حافظ۔